بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی خبر، ایک ایسے سیاسی و سفارتی لمحے کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر مختلف واقعات کا مجموعہ لگتا ہے، لیکن جب انہیں ایک ہی فریم میں رکھ کر دیکھا جائے تو ریاست پاکستان کے لیے نہایت سنجیدہ سوالات اور دور رس نتائج کو جنم دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خارجہ پالیسی، عسکری قیادت، عالمی طاقتوں کے مفادات اور قومی خود مختاری ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک پیچیدہ تصویر بناتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایک نئی سفری اور ویزا پالیسی کے تحت دنیا کے 75 ممالک کو ایک ایسی فہرست میں شامل کیا ہے جن کے شہریوں کے امریکہ داخلے پر سخت پابندیاں، اضافی جانچ پڑتال اور ممکنہ رکاوٹیں عائد کی جائیں گی۔ اس فہرست میں پاکستان کا نام شامل ہے، جبکہ بھارت اس فہرست سے باہر ہے۔ یہ فیصلہ محض ایک انتظامی اقدام نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی ہے جس کے اثرات پاکستان کی عالمی ساکھ، سفارتی مقار اور اس کے شہریوں کے لیے عملی مشکلات کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اس فیصلے کے پس منظر میں امریکی موقف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض ممالک سے آنے والے افراد کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات، دستاویزی مسائل اور امیگریشن قوانین کی خلاف ورزیوں کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی معیار ہے تو خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مختلف سلوک کیوں کیا گیا اور پاکستان کو ایک بار پھر ایک مشکوک ریاست کے طور پر کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صرف عوام ہی نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔ اسی دوران اسی ہفتے اسلام آباد میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آتی ہے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسلک ایک نجی کمپنی کے ساتھ ایک بڑے معاہدے کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تقریب بظاہر معاشی تعاون، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک کے عنوان سے منعقد کی گئی، لیکن اس کی ٹائمنگ اور اس کی علامتی حیثیت نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ ایک طرف پاکستان کو امریکی ویزا پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان ایک مسئلہ زدہ، غیر معتبر یا کم از کم مشکوک ریاست ہے۔ دوسری طرف اسی امریکہ سے منسلک کاروباری مفادات کے ساتھ پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت براہ راست روابط استوار کرتی نظر آتی ہے۔ یہ تضاد محض سفارتی نہیں بلکہ سیاسی اور ادارتی نوعیت کا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اس تقریب میں موجود ہونا ایک رسمی یا معمولی معاملہ نہیں۔ یہ شرکت ریاستی سطح پر ایک پیغام دیتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان کے وزیر اعظم، دفتر خارجہ یا پارلیمان اس نوعیت کی کسی عوامی سفارتی سرگرمی میں نمایاں نظر نہیں آ رہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خارجہ اور معاشی معاملات میں نمائندگی کا اصل مرکز کہاں منتقل ہو چکا ہے۔ اسی تناظر میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی واقعی ایک مربوط سول قیادت کے زیر قیادت حکمت عملی کے تحت چل رہی ہے یا پھر مختلف سطحوں پر مختلف پیغام دیے جا رہے ہیں؟ ایک طرف امریکی فیصلوں پر خاموشی یا محدود بیانات اور دوسری طرف امریکی کاروباری حلقوں کے ساتھ عسکری سطح پر گرم جوش روابط ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو واضح نہیں بلکہ مبہم اور متضاد ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کی خود مختاری کے تصور پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ایک ریاست بین الاقوامی سطح پر اپنے شہریوں کے لیے برابری کا سلوک حاصل نہ کر سکے لیکن اسی وقت اس کے طاقتور ادارے عالمی طاقتوں کے معاشی منصوبوں میں شرکت دار بنے تو عوام کے ذہن میں یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ان قومی مفاد کی تعریف کون کر رہا ہے اور کس بنیاد پر؟ یہ معاملہ صرف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ اس وسیع تر سوال کو جنم دیتا ہے کہ پاکستان عالمی نظام میں خود کو کس حیثیت میں پیش کر رہا ہے۔ کیا ہمیں خود مختار ریاست ہے جو برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار کرتی ہے یا ایک ایسی ریاست جس کے ساتھ سیکیورٹی خدشات کے نام پر سختی اور معاشی مفادات کے نام پر نرمی برتی جاتی ہے؟ اسی پس منظر میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس تمام پیش رفت پر ریاستی بیانیہ کس حد تک واضح ہے۔ عوام کے سامنے نہ تو ویزا پابندیوں پر کوئی بھرپور سفارتی موقف رکھا گیا اور نہ ہی اس معاہدے کی تفصیلات، مقاصد اور ممکنہ اثرات پر شفاف انداز میں بات کی گئی۔ اس خاموشی نے افواہوں، خدشات اور سوالات کو مزید تقویت دی۔ یہ تمام عناصر مل کر ایک ایسے سیاسی اور سفارتی بحران کی نشاندہی کرتے ہیں جو بظاہر فوری طور پر نظر نہیں آتا لیکن جس کی جڑیں گہری ہیں۔ یہ بحران اعتماد کا ہے، نمائندگی کا ہے اور اس بنیادی سوال کا ہے کہ پاکستان کے فیصلے کون کر رہا ہے، کن ترجیحات کے تحت اور کس جواب دہی کے ساتھ۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نہ صرف ان معاہدوں کی تفصیلات کو دیکھنا ہوگا بلکہ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے کار فرما طاقتیں، مفادات اور حکمت عملیہ کیا ہیں اور ان کا اثر پاکستان کے مستقبل پر کس صورت میں مرتب ہو سکتا ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشلز کے ساتھ پاکستان میں ہونے والا معاہدہ بظاہر ایک معاشی اور تکنیکی تعاون کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا،
لیکن جب اس کی نوعیت، فریقین اور پس منظر کو بغور دیکھا جائے تو یہ محض ایک کاروباری دستاویز نہیں رہتا، بلکہ ریاستی پالیسی، طاقت کے مراکز اور عالمی مفادات کے گہرے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاکستان کو ایک طرف معاشی دباؤ، قرضوں اور IMF کی شرائط کا سامنا ہے، اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ کئی حوالوں سے سوالات کی زد میں ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشلز ایک ایسی کمپنی کے طور پر جانی جاتی ہے جس کے تعلقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی حلقوں سے جوڑے جاتے ہیں، اور یہی پہلو اس معاہدے کو غیر معمولی بناتا ہے۔ جب کسی ریاست کا سب سے طاقتور ادارہ ایسے کاروباری نیٹ ورک کے ساتھ براہ راست روابط استوار کرے جو عالمی سیاست کے متنازع اور طاقتور کرداروں سے منسلک ہو، تو یہ فیصلہ صرف معاشی فائدے کے دائرے میں محدود نہیں رہتا۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاہدہ ادارہ جاتی سطح پر شفاف بحث اور منظوری کے بعد طے پایا، یا یہ ایک محدود دائرے میں ہونے والا فیصلہ تھا؟ اس معاہدے کے تحت ڈیجیٹل ریمیٹنسز، مالی لین دین کے نظام اور ممکنہ طور پر بیرون مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کے نئے ڈھانچے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی اور مالی شمولیت کے نعرے اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ریاستی خود مختاری، ڈیٹا کنٹرول اور مالیاتی نگرانی جیسے حساس سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جن پر کسی بھی جمہوری ریاست میں پارلیمان، وزارت خزانہ اور متعلقہ ریگولیٹری اداروں کو مرکزی کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس پورے عمل میں سول حکومت کا کردار پس منظر میں نظر آتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے دیے گئے بیانات، جن میں انہوں نے ذاتی تعلقات اور ماضی کی ملاقاتوں کا ذکر کیا، اس تاثر کو مزید مضبوط کرتے ہیں کہ ریاستی سطح پر سفارتکاری اور پالیسی سازی میں شخصیات اور غیر رسمی روابط کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ رویہ ادارہ جاتی تسلسل اور پیشہ ورانہ سفارتکاری کے اصولوں سے ہٹ کر دکھائی دیتا ہے۔ اسی تناظر میں IMF اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹس بھی اہم ہو جاتی ہیں، جن میں پاکستان کے مالی نظم و ضبط، شفافیت اور گورننس پر بار بار سوال اٹھائے گئے ہیں۔ جب ایک ریاست پہلے ہی بین الاقوامی اداروں کے سامنے اپنے مالی نظام کی وضاحت اور دفاع میں مصروف ہو، تو ایسے وقت میں متنازع یا غیر واضح نوعیت کے معاہدے مزید دباؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ دباؤ صرف معاشی نہیں بلکہ سیاسی بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ریاستی فیصلہ سازی پر بیرونی اثرات کے خدشات جنم لیتے ہیں۔ اس معاہدے کا ایک اور پہلو امریکی خارجہ پالیسی میں ذاتی مفادات کے بڑھتے ہوئے کردار سے جڑا ہوا ہے۔ ٹرمپ دور حکومت میں بارہا یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ کاروبار اور سیاست کے درمیان حدیں دھندلا رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کس حد تک ایسے نظام کا حصہ بن رہا ہے جہاں ریاستی مفادات اور نجی کاروباری مفادات ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کے اندرونی سیاسی منظرنامے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انہیں معاشی مشکلات، مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا ہے، اور دوسری طرف طاقتور ادارے بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ بڑے معاہدے کر رہے ہیں، تو اعتماد کا بحران مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اس اعتماد کا بحران صرف معاشی سے نہیں بلکہ نمائندگی اور جواب دہی کے بنیادی اصولوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے معاہدے پاکستان کی طویل المدت معاشی حکمت عملی کا حصہ ہیں، یا یہ وقتی ریلیف اور سیاسی فائدے کے لیے کیے گئے اقدامات ہیں؟ اگر یہ فیصلے ایک واضح قومی پالیسی کے تحت نہیں بلکہ حالات کے دباؤ میں کیے جا رہے ہیں، تو ان کے نتائج غیر متوقع اور ممکنہ طور پر نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشلز کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ دراصل ایک آئینہ ہے جس میں پاکستان کی موجودہ ریاستی ترجیحات، طاقت کا توازن اور عالمی نظام میں اس کے مقام کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ آئینہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ کیا پاکستان اپنی معاشی خود مختاری کو مضبوط کرنے کی سمت بڑھ رہا ہے، یا پھر وہ ایک بار پھر ایسے راستے پر گامزن ہے جہاں فیصلے چند افراد اور محدود مفادات کے گرد گھومتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش آنے والی حالیہ پیش رفت نے ایک بار پھر پاکستان کے آئینی ڈھانچے، پارلیمانی بالادستی اور عسکری اداروں کے باہمی تعلقات پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کو بریفنگ کے لیے طلب کرنے کا فیصلہ بظاہر ایک انتظامی اور معلوماتی قدم تھا، لیکن اس کے رد عمل اور اس پر اٹھنے والے تنازع نے اسے ایک بڑے آئینی اور سیاسی مسئلے میں تبدیل کر دیا۔ اس معاملے کی بنیاد اسمبلی کے اندر اس احساس سے جڑی ہے کہ صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال، دہشت گردی کے واقعات اور ان کے تدارک کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر منتخب نمائندوں کو مکمل اور براہ راست بریفنگ ملنی چاہیے۔
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने इस फैसले का दिफा करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईन पाकिस्तान के तहत सूबाई असम्बलियाँ अपने दायरा इख्तियार में आने वाले मामलात पर किसी भी रियासती इदारे से ब्रीफिंग तलब करने की मजाज है और ये अमल पार्लिमानी निगरानी के बुनियादी उसूलों के ऐन मुताबिक है। स्पीकर के इस मौक़िफ़ में एक वाज़ेह पैगाम पोशीदा था कि सिक्योरिटी जैसे हसास मामलात पर भी मुंतखब इदारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक अगर अवाम के वोट से मुंतखब नुमाइंदे अपने ही सूबे में होने वाले फैसलों और कार्रवाइयों से लाइल्म रहेंगे तो जवाबदही का पूरा निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा। ये बात भी सामने आई कि सिक्योरिटी कमेटी का मकसद किसी इदारे को निशाना बनाना नहीं बल्कि सूबे में अमन व अमान के हवाले से हक़ाइक़ को समझना था। ताहम इस फैसले पर अस्करी तर्जमान DGISPR की जानिब से आने वाला रद्द अमल इस तनाज़े को एक नए रुख पर ले गया। उनके बयान में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कोर कमांडर या अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटियों के सामने पेश होने की पाबंद नहीं और इस तरह के इक़दामात इदारती हुदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ हो सकते हैं। इस बयान ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आईनी बालादस्ती और इदारती खुदमुख्तारी के दरमियान हद कहाँ कायम होती है। ये तनाज़ा दरअसल पाकिस्तान के इस देरीना मसले की याद दहानी है जिसमें सिविल और अस्करी इदारों के इख्तियारात की लकीर वाज़ेह तौर पर खींची नहीं जा सकी। एक तरफ आईन पार्लिमान और सूबाई असम्बलियों को कानून साजी और निगरानी का हक देता है और दूसरी तरफ अस्करी इदारे खुद को एक मखसूस दायरे में जवाबदेह समझते हैं। इस तजाद ने वक्तन फ़वक्तन ऐसे बहरानों को जन्म दिया है जो रियासती नज़्म को मुतासिर करते हैं। इस मामले में दिलचस्प पहलू ये भी है कि असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी की दरख्वास्त को बाज़ हल्कों ने महज सियासी चाल करार दिया जबकि दीगर ने इसे जमहूरी अमल का फितरी तकाजा कहा। ये तकसीम इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान में इदारती किरदारों पर कोई कौमी इत्तेफाक राय मौजूद नहीं। हर वाक़या अपनी तशरीह के साथ सामने आता है जो अक्सर सियासी मफादात से जुड़ी होती है। इस पूरे तनाज़े ने अवामी सतह पर भी सवालात को जन्म दिया है। आम शहरी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर मुंतखब असम्बलियाँ भी सिक्योरिटी मामलात पर सवाल न उठा सकें तो फिर उनका किरदार क्या रह जाता है। इसी तरह ये सवाल भी अहम है कि अगर अस्करी इदारे खुद को मुकम्मल तौर पर पार्लिमानी निगरानी से बाहर रखेंगे तो शफ़ाफियत और एतमाद कैसे कायम रहेगा। ये मामला महज एक ब्रीफिंग या एक इजलास तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये पाकिस्तान के आईनी मुस्तकबिल से जुड़ जाता है। ऐसे तनाज़ात इस बात की निशानदेही करते हैं कि रियासती ढांचे में ताकत के तवाज़ुन पर एक बार फिर गौर करने की ज़रूरत है। अगर ये तवाज़ुन वाज़ेह ना हुआ तो हर नया वाक़या एक नए बहरान को जन्म दे सकता है जिसका खमियाजा बिलाखिर अवाम को भुगतना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ये इक़दाम और इस पर आने वाला रद्द अमल इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की मजबूती महज इंतखाबात तक महदूद नहीं बल्कि इसका ताल्लुक़ रोज़मर्रा फ़ैसलों, निगरानी के हक़ और इदारती एहतराम से भी है। यही वो नुकात हैं जो इस मामले को एक सूबाई मसले से निकालकर एक कौमी बहस में तब्दील कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर होने वाली बहस महज इदारा जाती हुदूद तक महदूद नहीं रही बल्कि इसने अफ़गानिस्तान, दहशतगर्दी और रियासती बयानिए के हवाले से गहरे तज़ादात को भी बेनकाब कर दिया है। सूबे में बढ़ते हुए हमलों, सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम और मुसलसल जानी नुकसान के बाद ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि असल ख़तरात की नौइयत क्या है और उनका ज़िम्मेदार कौन है। यही वो पस मंज़र है जिसमें मुख्तलिफ सियासी और अस्करी बयानात एक दूसरे से टकराते नज़र आते हैं। DGISPR की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि अफ़गानिस्तान में मौजूद अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं और उनके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस बयान का मकसद बज़ाहिर सिक्योरिटी ख़दशात को वाज़ेह करना था लेकिन इसके साथ ये सवाल भी जुड़ा हुआ है कि अगर शवाहिद मौजूद हैं तो उनकी नौइयत क्या है और उन्हें किस सतह पर पेश किया जा रहा है। अवामी सतह पर शवाहिद की अदम मौजूदगी ने शुकूक व शुबहात को मज़ीद बढ़ा दिया है। इसी दौरान सियासी रहनुमाओं के बयानात इस बयानिए से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। सुहेल आफरीदी और दीगर सूबाई शख्सियात की जानिब से ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को यक तरफ़ा तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता और इसके पीछे दाखिली पॉलिसी की नाकामियाँ भी हो सकती हैं। ये इख्तिलाफ राय इस बात की निशानदेही करता है कि रियासत के अंदर ही ख़तरात की तशख़ीस पर इत्तेफाक मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी के बयानात ने इस बहस को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जहां एक तरफ अस्करी मौक़िफ़ की तायीद की गई और दूसरी तरफ सियासी सतह पर ज़िम्मेदारी से बचने का तासुर भी सामने आया। इस तरह के मुतज़ाद बयानात ने अवाम के लिए ये समझना मुश्किल बना दिया है कि असल पॉलिसी क्या है और इस पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी किसके पास है।
اس پورے تناظر میں ایک اور اہم پہلو وہ ہے جس میں یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی بریفنگز دی جا رہی ہیں، جبکہ منتخب اسمبلیوں کو اسی نوعیت کی معلومات سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ تضاد اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ ریاستی ترجیحات کیا ہیں اور معلومات کی تقسیم کن بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ جب علم کے مراکز کو بریفنگ دی جا سکتی ہے تو عوامی نمائندوں کو کیوں نہیں؟ میڈیا میں چلنے والی متضاد کہانیاں بھی اس کنفیوژن کو بڑھا رہی ہیں۔ کہیں دہشت گردی کو مکمل طور پر بیرونی سازش قرار دیا جا رہا ہے اور کہیں داخلی حکمت عملی کی ناکامیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس تضاد نے ایک واضح اور قابل فہم قومی بیانیے کی عدم موجودگی کو نمایاں کر دیا ہے، جو کسی بھی ریاست کے لیے خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال عوامی اعتماد پر بھی گہرے اثرات ڈال رہی ہے۔ جب ریاست کے مختلف ستون ایک ہی مسئلے پر مختلف زبان بولیں تو شہری یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کس پر یقین کیا جائے۔ یہ عدم اعتماد نہ صرف سیکیورٹی پالیسی کو کمزور کرتا ہے بلکہ مجموعی طور پر ریاستی رٹ پر بھی سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی پہلے ہی پیچیدہ اور حساس رہی ہے، ایسے میں اندرونی سطح پر بیانیے کا انتشار اس پیچیدگی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اگر دہشت گردی کا خطرہ واقعی بارڈر پار سے ہے تو اس کے تدارک کے لیے واضح سفارتی اور عسکری حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اگر مسئلہ داخلی ہے تو اس کا اعتراف اور اصلاح بھی ناگزیر ہے۔ یہ تمام عوامل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ صرف بندوق یا بارڈر کا نہیں بلکہ اعتماد، شفافیت اور واضح پالیسی کا بھی ہے۔ جب تک ریاست اپنے اندر ایک متفقہ اور قابل فہم موقف اختیار نہیں کرتی، تب تک ایسے تنازعات اور سوالات سامنے آتے رہیں گے جو نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے ملک کے لیے عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ ملکی سیاست کے اس مرحلے پر معاشی صورتحال کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ ریاستی فیصلوں، سیاسی عدم استحکام اور ادارہ جاتی کشمکش کے براہ راست اثرات معیشت پر مرتب ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کی جانب سے خود یہ اعتراف سامنے آنا کہ معیشت شدید دباؤ میں ہے اور حکومتی اہداف حاصل نہیں ہو پا رہے، دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بیانیہ اور زمینی حقائق کے درمیان فاصلہ اب چھپایا نہیں جا سکتا۔ جب حکومتی سطح پر ناکامی کا اعتراف ہو تو اس کے سیاسی اور سماجی مضمرات بھی ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت بنیادی طور پر قرضوں، درآمدی انحصار اور محدود برآمدات کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ IMF کے ساتھ مسلسل مذاکرات، شرائط پر عمل درآمد اور عوام پر بڑھتا ہوا بوجھ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ پالیسی سازی کا اختیار محدود ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں سیاسی عدم استحکام اور قیادت کے بحران نے سرمایہ کاری کے اعتماد کو مزید کمزور کیا ہے، جس کا نتیجہ مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ چین کے ساتھ دفاعی تعاون، خصوصاً JF-17 تھنڈر طیاروں کی فروخت کے معاہدے کو سرکاری سطح پر بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا گیا۔ تاہم بعد میں سامنے آنے والی تفصیلات سے یہ واضح ہوا کہ اس معاہدے میں مالی فائدہ محدود ہے اور اس کا بڑا حصہ چین اور دیگر شراکت داروں کو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ آیا ایسے معاہدے واقعی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں یا محض علامتی کامیابیوں کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح زرعی شعبے میں گندم اور آٹے کا بحران ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ خصوصاً خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان ترسیل کے مسائل نے عوامی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ جب بنیادی خوراک کی دستیابی خطرے میں پڑ جائے تو یہ محض انتظامی ناکامی نہیں رہتی بلکہ ایک سیاسی مسئلہ بن جاتی ہے۔ ایسے بحران عوامی ناراضگی کو جنم دیتے ہیں اور حکومت کی ساکھ کو مزید متاثر کرتے ہیں۔ معاشی دباؤ کے ساتھ ساتھ ریاستی وسائل کی ترجیحات بھی سوالات کی زد میں ہیں۔ ایک طرف دفاعی اور سیکیورٹی اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے شعبے نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اس عدم توازن نے عوام میں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ریاستی پالیسیاں ان کی روزمرہ ضروریات سے کٹ چکی ہیں، جس کا اثر سیاسی رویوں اور ووٹنگ پیٹرن پر بھی پڑ سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی معاشی پوزیشن کمزور ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ سفارتی گنجائش محدود ہو گئی ہے۔ امریکہ، چین، خلیجی ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ تعلقات اب زیادہ تر مالی ضرورتوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس انحصار نے خارجہ پالیسی کو بھی دباؤ میں رکھا ہے، جہاں ہر فیصلہ معاشی مجبوریوں کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں سیاسی قیادت کے درمیان اتفاق رائے کی کمی نے مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہی ہیں، جبکہ ادارہ جاتی سطح پر بھی واضح حکمت عملی کا فقدان نظر آتا ہے۔ جب معیشت بحران میں ہو اور سیاسی نظام منقسم ہو تو اصلاحات کا عمل نہایت سست اور غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔
یہ تمام عوامل اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ معاشی بحران محض اعداد و شمار کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک جامع سیاسی اور ادارہ جاتی چیلنج ہے۔ جب تک سیاسی استحکام، شفاف پالیسی سازی اور عوامی تعاون بحال نہیں ہوتا، اس وقت تک معاشی بہتری کے امکانات محدود رہیں گے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سیاست، معیشت اور ریاستی نظم ایک دوسرے سے جڑ کر ایک بڑے سوال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ کیا موجودہ نظام اس دباؤ کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ ملکی سیاست، معیشت اور ادارہ جاتی ڈھانچے پر ایک ساتھ پڑھنے والا دباؤ اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں وقتی انتظامی فیصلے یا بیانیاتی حکمت عملیاں مؤثر ثابت ہوتی نظر نہیں آ رہیں۔ عمران خان کی طویل قید، ان تک رسائی پر پابندیاں اور سیاسی جماعتوں کی محدود مزاحمتی صلاحیت نے اس سوال کو مزید نمایاں کر دیا ہے کہ ریاستی طاقت اور عوامی مینڈیٹ کے درمیان توازن کس سمت جا رہا ہے۔ جب ایک مقبول سیاسی رہنما مسلسل تنہائی میں رہے اور اس کے گرد موجود سیاسی نظام کسی واضح حل تک نہ پہنچ سکے تو اس کے اثرات محض ایک جماعت تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے سیاسی عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ ریاستی اداروں کے اندر فیصلہ سازی کا موجودہ انداز اس تاثر کو مضبوط کرتا ہے کہ طاقت کے استعمال سے وقتی کنٹرول تو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن طویل المدتی استحکام ممکن نہیں ہوتا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سیاسی اختلافات کو انتظامی یا عدالتی دباؤ سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اختلافات کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ ابھر آتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں بھی یہی خدشہ سامنے آ رہا ہے کہ سیاسی تناؤ وقتی طور پر کم دکھائی دے سکتا ہے مگر اس کے اندر جمع ہونے والا دباؤ مستقبل میں بڑے بحران کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ عوامی سطح پر سب سے اہم عنصر اعتماد کا ہے جو بتدریج کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جب ووٹر یہ محسوس کرے کہ اس کے فیصلے کا احترام نہیں ہو رہا اور منتخب نمائندے حقیقی اختیار سے محروم ہے تو سیاسی عمل سے لاتعلقی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ لاتعلقی کسی ایک حکومت یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ پورے جمہوری نظام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے کیونکہ جمہوریت کی بنیاد عوامی شرکت اور اعتماد پر ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تناظر میں بھی پاکستان ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ خطے میں طاقت کے توازن، عالمی سیاست میں تبدیلیوں اور معیشی دباؤ کے باعث ملک کے لیے خارجہ پالیسی کے انتخاب محدود ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اندرونی سیاسی استحکام کی عدم موجودگی پاکستان کی سفارتی پوزیشن کو مزید کمزور کرتی ہے کیونکہ عالمی شراکت دار ہمیشہ داخلی یکجہتی اور پالیسی تسلسل کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ریاستی اداروں کے لیے بھی ایک سنجیدہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ طاقت کے ذریعے نظم و ضبط قائم کرنے کی حکمت عملی بظاہر مؤثر لگ سکتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خلیج کو پاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر سیاسی عمل کو بحال کرنے اور اختلاف کو قبول کرنے کی گنجائش پیدا نہ کی گئی تو ادارہ جاتی دباؤ میں اضافہ ہوتا رہے گا جو بالآخر خود نظام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ محض بیانات اور محدود احتجاج پر اکتفا نہ کریں بلکہ ایک واضح، منظم اور آئینی راستہ اختیار کریں۔ قیادت کا اصل امتحان ایسے ہی ادوار میں ہوتا ہے جب ذاتی مفادات، قانونی خدشات اور عوامی توقعات ایک دوسرے سے متصادم ہوں۔ اگر سیاسی قوتیں اس امتحان میں ناکام رہیں تو خلا پیدا ہوتا ہے اور یہ خلا اکثر غیر جمہوری عناصر کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ موجودہ حالات اس نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے جہاں انتخاب صرف افراد یا جماعتوں کے درمیان نہیں بلکہ طرز حکمرانی اور ریاستی سمت کے درمیان ہے۔ یہ فیصلہ طاقت، قانون، عوامی مینڈیٹ اور ادارہ جاتی توازن کے درمیان ایک نئے معاہدے کا تقاضا کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بحران موجود ہے یا نہیں بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا راستہ اجتماعی دانش، سیاسی بصیرت اور آئینی حدود کے اندر تلاش کیا جائے گا یا نہیں۔ اسی تناظر میں سب سے اہم سوال یہی بنتا ہے کہ کیا پاکستان کا موجودہ سیاسی اور ادارہ جاتی نظام خود کو اس حد تک اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ عوامی اعتماد بحال ہو سکے یا پھر یہ بحران مزید گہرا ہو کر ایک نئے اور غیر متوقع مرحلے میں داخل ہو جائے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں لکھیں اور باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔